کیا ہم مسلمان ہیں؟ میرا نام مطلوبہ سر ہے، میری پیدائش میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ میں جب پیدا ہوئی تو میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور سمجھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں مسلمان گھرانے کی فرد ہوں۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی پارسی یا کسی یہودی اور یا کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو کیا میں اس مذہب کی ماننے والی نہیں ہوتی جو میرے ماں باپ کا ہوتا؟ یہاں آ کر میں سوچتی ہوں کہ کیا میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوں؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے ماں باپ کو جیسا دیکھا وہی ماحول اور مذہب اپنا لیا۔ مجھے ہندو یا عیسائی ہوتی تو مجھے اپنے ہندو یا عیسائی ہونے پر فخر کرنا سکھایا جاتا، لیکن میں ابھی مسلمان ہوں تو مجھے مسلمان ہونے پر فخر کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں بہت متفکر ہوتی ہوں کہ کیا میں مسلمان ہونے کے تمام تقاضے پورے کر رہی ہوں اور اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مگر مجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے، مگر مجھے یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ ان عبادات کی روح میں کیا پوشیدہ ہے اور کیا ہم ان 5 عقائد پر عمل کر کے ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو مجھے پھر شک ہوتا ہے، نماز مجھے جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتی تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ روزہ مجھے برائیوں سے نہیں روک سکتا تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ حج مجھے ماضی میں کی ہوئی برائیوں اور گناہوں سے کہ تقوار سے نہ روک سکے تو ایسے حج کا کیا فائدہ؟ زکوٰۃ مجھے کسی کی مدد کرنے کے بجائے اپنے نام کی تشہیر کے لیے استعمال کروں تو اس زکوٰۃ کا کیا فائدہ؟ میں کلمہ توحید پر پڑھ کر اللہ کے احکامات اور بغاوت کروں تو اسے اقرار کا کیا فائدہ؟ میں کسی برائی کو دیکھ کر روک نہ سکوں تو میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ کسی بے بس یا بے کس کی مدد نہ کر سکوں تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ میں اگر خود کو برائیوں سے نہ بچاؤں اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین نہ کروں تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ میری زبان، میرے کردار اگر قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ میں روزانہ والدین اور اساتذہ کے حکم پر کوئی نہ کوئی قرآن کی سورت پڑھتی تو ہوں، مگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس سے کسی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن سے یاد آیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا غیر ثواب سمجھا ہوا ہے، مگر قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک ہمیں ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک زندگی گزارنے کے اصول سمجھاتا ہے۔ کیا ہم تلاوت قرآن پاک میں دی ہوئی ہدایات اور احکامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ ہم اس وقت تک سچے پکے مسلمان بن سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کے ایک لفظ پر اس کی روح کے مطابق عمل نہ کریں۔ میرا یہ مضمون اپنی کلاس میٹس اور ان سب کے لیے ہے جو اسے سن یا دیکھ رہے ہیں۔